جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد ذكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزدت بقصة مختصر. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بعد آج میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں اور اس کے لیے کسی تمہید بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آج رجب المرجب کی 27ویں شب ہے اور اس شب کو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کے ساتھ نسبت ہے جس خصوصیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا اور کون و مکان، زمان و مکان کی وجودات سے نکال کر اپنے قرب خاص کی تجلیات سے نواز کر اپنے دیدار سے مشرف و منور فرمایا۔ اب وقت کی قلت ہے، تقریباً 20-25 منٹ کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر میں آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے تو آپ نے مختلف اجتماعات میں، مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا سن رکھے ہوئے، لیکن اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معراج کی حقیقت اور معراج ہے کیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اب معراج کے حوالے سے قرآن مجید، قرآن رشید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر معجزات سے نوازا ہے، اور یوں کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس کی معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ اب معجزہ کہاں کسے جاتا ہے؟ اب معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب کام، وہ خرقِ عادت کام جو عادتاً مخلوق کے لیے کرنا ممکن نہ ہو، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کام کو کر ہی نہ سکے، معجزہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اور اس معراج نبی کی کیفیت کے حوالے سے امت
امت میں کئی طرح کے گروہ ہیں، لیکن جمہور امت میں سے اکثر جو طبقہ ہے، اکثر افراد جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جسم و روح کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک چاہا اپنے قرب کی برکتوں سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح کے ساتھ اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے کر گئے اور جاگتی آنکھوں سے عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ امت کے جمہور علماء کا یہ مقدم ہے۔ اب آج کہتے ہیں کہ امر منامی تھا، خواب میں ہوا، روحانی طور پر تھا، پھر علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ اگر خواب میں تھا تو معجزہ کہاں ہوا؟ خواب میں تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں، میں اور آپ، کوئی مکے پہنچ جاتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی دنیا کے ایسے خطے میں پہنچ جاتا ہے ہم کبھی گیا ہی نہ، اور کوئی جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خصوصیت بن سکتی ہے؟ خصوصیت ہے ہی اس کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو عالم بیداری میں زمان و مکان کی قیود سے نکال کر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اوپر آپ کو چاہا بلایا اور آپ نے قرب کی برکتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اب معجزے کے حوالے سے میں نے معجزے کی جو تعریف کی کہ معجزہ ہوتا ہی وہ خلق عادت کا جو مخلوق کو عاجز کر دے، مخلوق عادت کو کام کر ہی نہ سکے۔ مثال کے طور پر چلے مزید اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اب اللہ نے جو نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ جس دور میں جو نبی تشریف لے کر آئے، اس دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے نبی کو معجزات عطا فرمایا۔ یعنی اس دور کے لوگوں کو جس فن پر عبور حاصل تھا، اس دور میں انہیں جس چیز پر فخر تھا، اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی کو اسی اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے معجزے نے ان کے فخر کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، فن جادوگری کا زمانہ تھا، ساحر جادوگری کا فن سب چڑھ کر بول رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ وہ عصا کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، اور ضرورت پڑنے پر ان جادوگروں کی رسیوں کو اژدہا بن کر نکل جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں تشریف لے کر آئے، یہ دور فن طب کا دور تھا۔ فن طب پر اس دور کے اطباء کو عروج حاصل تھا۔ حکیم جاری نوز افلاطون فقراء نے بڑی ہی لا علاج بیماریوں کے حیرت انگیز علاج کر دیے تھے، سوائے 3 امراض کے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آپ ان 3 امراض کا وہ علاج نہیں کر سکتے تھے، فن طب پر اگر انہیں عبور حاصل تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ ان 3 امراض کا علاج عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا، کہ جس نے ان کے فن کا فخر ختم کر دیا، ان کے فن کو توڑ کے رکھ دیا کہ آپ مادر ذات نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ بینائی عطا فرما دیتا تھا، کوڑے برس والے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا، اور مردوں کا زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب جب مصر میں اس و جمال کا چرچا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین اپنی اداؤں سے، اپنے عشوہ ناز سے لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہے تھے، اور ہر طرف ان کے حسن کے جلوے چمک رہے تھے، دمک رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ حسن کا معجزہ عطا فرمایا۔ جب آپ کے حسن کا چراغ جلا تو بقیہ حسینوں کے حسن کے لیے بجھ گئے۔ وہ جنہیں اپنے حسن پہ ناز تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے اپنی انگلیاں کاٹتے نظر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس دور کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے، اس دور کے ساتھ اس کی مطابقت تھی، اور اس نبی علیہ السلام کے معجزے نے اس دور کے اس فن میں ماہر لوگوں کے فخر کو توڑ کے رکھ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، زبان و بیان کا زمانہ تھا، زبان و بیان کا عروج تھا، عرب کا ماحول تھا، مشرکین مکہ کو عرب والوں کو اپنی عربی زبان پر، عربی مہارت پر، عربی فصاحت و بلاغت پر عبور حاصل تھا، بڑا انہیں ناز تھا۔ ان کے ناز کا، ان کی ادبا شمارہ کے ناز کا عرض یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی نیا قصیدہ لکھتے، عربی کلام لکھتے، وہ کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ اسے معلق کر دیا کرتے تھے، نیچے چیلنج لکھ دیتے تھے، ہے کوئی زمانے میں دنیا میں ہماری فصاحت و بلاغت کا مطالعہ کرنے والا؟ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ جب قرآن کا معجزہ آیا، علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الانتقال فی علوم القرآن لکھتے ہیں کہ کفار کے لیے اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا نا، کیونکہ قرآن جب آیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، قرآن جیسے فصاحت والی گفتگو نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر انہیں بار بار چیلنج کیا کہ تمہیں گھمنڈ بہت ہے، غرور بہت ہے، تو چلو قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے، ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، ایک آیت بھی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ الغرض آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ تو الانتقال فی علوم القرآن میں علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کا مقابلہ وہ کر سکتے ہوتے تو بدر اور احد کی جنگیں نہ ہوتی۔ بدر اور احد میں جنگیں ہوتی کیوں کی تھی؟ مسلمانوں ختم کرنے کی، لیکن قرآن کا مقابلہ کر سکتے، جنگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میرے امام بریلی کے تاجدار بولے تیرے سامنے یوں ہے دبے گچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، زبان بیان کا زمانہ تھا، اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، لیکن میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مختصر نہیں تھا۔ قیامت تک کا دور میرے حضور ہی کا دور ہے، قیامت تک کا زمانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک زبان و بیان کا عروج نہیں پانا تھا۔ قیامت تک مختلف فنون کے اندر مختلف چیزوں میں عروج پانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ ان معجزات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو زمانہ آئے گا، ان ادوار کے فخر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہر زمانے کی اٹھان کو فخر کو توڑ رہا ہوگا۔ 1200 کے قریب معجزات کتابیں سنی اسناد کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی، اور اس سے مزید کئی بڑھ کر معجزات ہیں۔ ایک طرف وہ زمانے کی اٹھان دیکھیے، اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ زمانے کے فخر کو توڑ رہا ہوگا۔ جہاں میں کوئی مثال ایک کا بیان کرتا ہوں، ہمارے زمانے نے کتنی ترقی کر دی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کا آج بھی یہ ہے کہ میزائل داغ چکا ہو، چلایا جا چکا ہوتا ہے، اپنی منزل تک ابھی پہنچا نہیں ہوتا، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں اس کی منزل تبدیل کی جا سکتی، اس کا وقت پڑا جا سکتا ہے۔ آئیے حضور کی دہلیز پر چلتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، جہاں زمانے نے ٹیکنالوجی کی ترقی کر دی ہے، میزائلوں کے رخ اڑے جا رہے ہیں۔ حضور کی دہلیز پر چلتے ہیں، ایک آرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کرتا ہے آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے میں آپ پر ایمان لے آؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل میں تجھے ایک حضور کا گچھا تمہیں گواہی دے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور کا گچھا آپ کی نبوت کے لیے آپ گواہی دے دے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے گچھے کو اشارہ کیا، وہ اپنی شاخ سے ٹوٹ کر حضور کی جولی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، عربی دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جا رہے ہوں گے، کمان سے نکلے ہوئے تیروں کو موڑا جا رہا ہوگا، رخ تبدیل کیے جا رہے ہوں گے۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے فرمایا اب تیری ضرورت جتنی تھی وہ کام ہو گیا، تو وہیں جا کے لوٹ جا، اسی شاخ کے ساتھ جا کے جڑ جا۔ یہ حدیث کے الفاظ یہ ہوتی ہے، تو لوٹ جا، فعاد وہ گچھا وہیں جا کر جڑ گیا۔ حضور صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ سبحان اللہ۔ توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا، ہر زمانے کی اٹھان کو دیکھ لیجیے، ہر زمانے کا فخر دیکھ لیجیے، اور میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ اس زمانے کی اٹھان فخر کو توڑ رہا ہوتا۔ دو دور حضور کے بڑے اہم ہیں، سارا زمانہ ہی حضور کا ہے، لیکن دو دور بڑے اہم ہیں جب حضور تشریف لے کر آئے۔ اور ایک قرب قیامت کا زمانہ جب تشریف لے کر آئے، زبان و بیان کا زمانہ تھا، عروج تھا، قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اور ایک قرب قیامت کا دور جب سائنس نے ترقی کرنی تھی، چاند پر قدم رکھے جا چکے ہونے تھے، مریخ پر سفر کی تیاریاں جاری ہونی تھی، ایٹم کا خلیجہ شک ہونا تھا، انسانی تصویر میں کائنات کی ایک ایک چیز آنے والی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرما دیا، اور کل بتا دیا کہ سائنس الٹی شراکیں ہی لگاتی رہے، ٹکرے ہی مارتی رہے، ان کا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں میرے حبیب کے قدم پہنچے۔ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کہ میرے حضور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اب کتاب کا نام الابراز، ہماری درس نظامی میں جو آج کورس کروایا جاتا ہے اس میں شرح عقائد نسبیہ ایک کتاب ہے، علم الکلام، ساتھ کے ساتھ 8 سال کا کورس ہے، ساتھ میں ساتھ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی عربی شرح ہے الابراز۔ اس کے مصنف ہیں عبدالعزیز برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے روحانی طور پر اتنی اونچی پرواز کی، حتی ساعت فی الفوقانیہ، میں بہت دور نکل گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، روحانی طور پر بندہ پرواز کر سکتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب عبدالحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اتنی اونچی پرواز کی، بہت دور چلا گیا، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں تڑپ رہا ہوں، کشا کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گمان ہوا کہ تم آ رہے ہو کشا کشا۔ اس کی زبان میں کچھ اس طرح کہتے ہیں، سنا ہے نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں روحانی طور پر اتنی اونچی پرواز کی، اتنا دور چلا گیا، حتیٰ کہ مجھے آواز آئی، اے ابو الحسن کدھر کو آ رہے ہیں، اے ابو الحسن کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں؟ جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ارجع الی رسول اللہ، اے ابو الحسن لوٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، تو کیا تیرا خیال ابھی، تیرا فہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ سبحان اللہ۔ حد ہے ان کے حضور کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اب یہ تو بندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو ترازو رکھ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو ناپ رہا ہے، اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کو تول رہا ہے، اسے تولا نہیں جا سکتا۔ جو عقل و فہم خد و ادراک کی ہر زاویے سے بڑا ہے، بلا سنار کے چھوٹے سے ترازو پر لاکھوں ٹنوں من وزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ تو میرے حضور وہاں تک تشریف لے کر گئے جہاں تک کسی کا فہم و ادراک بھی نہیں جا سکتا۔
اب کہتے ہیں اب یہ نا اتنی تیزی کے ساتھ حضور گئے اور واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں سمجھ میں آ جائے تو یہ فن ہے، سمجھ میں آ جائے تو یہ فن ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو یہی تو معجزہ ہے۔ معجزہ ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، سمجھ میں آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے ہم تو مانیں گے، کیونکہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب یہاں پر وقت تھوڑا ہے، مختصر سے وقت میں مختصر سی ایک خلاصے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے ہیں، کتنا بڑا معجزہ ہے، انداز کیا تھا، کیفیت کیا تھی، مراحل کتنے۔ ایک تو معراج 3 مراحل میں ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ گئے، اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ سے آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اور آگے سدرۃ المنتہا سے یہاں تک رب نے چاہا وہاں تک آپ گئے، اس کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ گناہگار تو نہیں ہو، وہ خبر واحد کا انکار کرتا ہے، اس کو کافی تو نہیں کہیں گے۔ بہر کیف احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا سے ماوراء تک جانا، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک جانا، یہ ثابت ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے، جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک گئے۔ اب جیسے میں نے ابتداء کہا تھا وہ خواب میں گئے، اب آیت مقدسہ میں لفظ عبد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب عبد کی علماء نے بڑی اس کی توجیحات، بڑے اس کی اصرار و رموز بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کے ساتھ آپ کا ذکر کیوں فرمایا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ عبد کا معنی یہ ہے کہ جسم و روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں تشریف لے کر گئے۔ اب معراج کی رات، معراج کی 20 سال کی نبوت کے 12ویں سال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب کی شب آپ کو معراج کے معجزے سے نوازا۔ اس کے 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ اب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مراحل سے سفر کیا، آپ کے مراحل کیا تھے؟ اب دیکھیں جی آنا اور جانا، وہ کہتے ہیں اتنی صورت کے ساتھ گئے، اتنی صورت سے واپس آ گئے، عقل نہیں مانتی، بھی تمہاری عقل نہیں مانتی، نہ مانے۔ میرے امام بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ہما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں جہاں خود جہل کو ڈالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان ان کا کہ جوتے نقطو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تم پوچھو کدھر سے آئے کدھر چلے۔ یہ تو معجزہ ہے، عقل کا اس میں کیا تصور ہے، عقل اس میں کہاں آ سکتی ہے؟ اور علماء یہاں پر بڑی لطیف بات بیان کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے، اس معراج کو سیر سے تعبیر فرمایا۔ سبحان اللہ اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب دیکھیے ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر۔ اب سیر جب آپ کرنے جاتے ہیں تو کیا تیزی سے گزر جاتے ہیں؟ سیر میں کیا ہوگا پتہ، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر تمہل کے ساتھ، کوئی راستے منظر پسند آ گیا اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز نظر آ گئی خوبصورت نظر اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سیر کہا جاتا ہے۔ سفر بندہ منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، راستے کے اندر آنے والے مناظر کو وہ اس طرح توجہ سے نہیں دیکھتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ تم سے میرے نبی کی سیر سمجھی نہیں جا رہی، تمہاری عقل میں نہیں آ رہی، اتنی تیزی کے ساتھ گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں، کنڈی بھی گر رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، تمہارے ذہن میں تمہاری عقل میں ابھی نبی کی سیر نہیں آ رہی۔ تو اگر نبی سفر کرتے ہوئے جاتے آتے تو سفر کیسے سمجھ میں آتا؟ اور امتی ہم کہتے ہیں امتی جب دکھ میں نبی کو پکارتا ہے، نبی سیر کرتے ہوئے نہیں آتے، سفر کرتے ہوئے آتے۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جانا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید 5 سال میں زیادہ ہو جائے۔ آنا اور جانا جو ہے
کہ سائنس کی اصطلاح میں، فلاسفہ کی اصطلاح میں اس کو حرکت سے وہ تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آنا اور جانا حرکت دی کس نے، حرکت کس کو دی، حرکت کس زمانے میں دی گئی، حرکت کہاں سے دی گئی، حرکت کہاں تک دی گئی، اور حرکت دینے کی وجہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 6 سوالات کے جواب اس آیت مقدسہ میں بیان فرما دیے. فرمایا سبحان الذی اسری، حرکت کس نے دی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. سیر کروانے والی ذات جو اللہ کی. کس کو حرکت دی؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. کس زمانے میں دی، کس وقت میں دی؟ لیلاً، رات کے وقت. مبدائے حرکت کیا؟ حرکت کا آغاز، حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام. اور حرکت کی انتہا کہاں تھا؟ مسجد المسجد الاقصی. اور حرکت دینے کی وجہ کیا تھی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے. سبحان اللہ. اب مزید بھی اب حرکت کی 2 قسمیں ہیں فلاسفہ کی اصطلاح میں، فلسفے کی اصطلاح میں. ایک حرکت بالذات ہوتی ہے اور ایک حرکت بالعرض ہوتی ہے. بالذات حرکت کیا ہے؟ آپ بیٹھے حرکت کر رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں، یہ آپ کی حرکت بالذات ہے. گاڑی میں بیٹھے گاڑی چل رہی ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب گاڑی کی حرکت بالذات ہے اور آپ کی حرکت بالعرض ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے 6 مراحل بیان کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے، آپ کی حرکت بالذات کی، حرکت بالعرض. اب علماء نے 6 مراحل بیان کیے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، تیسرا مرحلہ پہلے آسمان 7ویں آسمان تک، چوتھا مرحلہ 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک، پانچواں مرحلہ سدرۃ المنتہا پر ایک رفرف نامی تخت آیا، اس کی جو منتہا پرواز تھی. اور چھٹا مرحلہ جہاں رفرف کی انتہا ہو گئی تھی وہاں سے حضور آگے تشریف لے کر کے 6 مرحلے. اب پہلا مرحلہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ نے سواری براق پر کی. کس پر سواری کی؟ براق پر کی. اب براق کو نورانی نور سے بنا ہوا جانور، اس کی حد رفتار کتنی ہے؟ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے. اب اس کی سپیڈ کا، تیز رفتاری کا اندازہ اس سے لگائیے. ہم مٹی سے بنے ہوئے، ہم نور نہیں ہیں. ہمارے جسم میں صرف 2 آنکھیں، ان 2 آنکھوں میں بھی 2 سیاہ دائرے، ان میں 2 نقطے، وہ نور ہیں. ہم نظر اٹھاتے ہیں تو آنے واقعی میں ہماری نظر ستاروں تک چلی جاتی ہے. کہاں تک چلی جاتی؟ ستاروں تک. تو جو سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا. اب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اسے سفر کیا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہیں نا، راستے میں کوئی نظر آ جائے پہچانا نہیں جاتا، پہچان کرنے مشکل ہو جاتی ہے. اب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق سفر کر رہا ہے، اب حضور کی معرفت اور پہچان کا عالم احاطہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا، برات میں قبر موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق جا رہا ہے. ہم ایک کار میں سفر کر رہے ہوں، 120 کی سپیڈ پر ہو، راستے میں آنے والا شخص ہم پہچان نہیں سکتے، ہم اس کی معرفت نہیں کر سکتے. اور وہ براق جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے، اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوتا، سپیڈ کتنی ہوگی. اور حضور کی معرفت اندازہ کیجیے، پہچان کا اندازہ لگائیے. حضور پہچانتے بھی ہیں اور یہ دیکھتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کر کیا رہے. سبحان اللہ. آنے والے کئی مناظر کو دیکھا. خیر مسجد اقصی تشریف لے کر گئے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت کروائی. یہ پہلا مرحلہ براق پر تھا کیونکہ آپ کی حرکت ذاتی نہیں تھی، حرکت بالعرض. پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک ایک نورانی سیڑھی آئی. عربی میں معراج جو ہے نا، یہاں سے پھر آپ کا معراج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ مسجد اقصی تک کی اسرا ہے، سیر کا معاملہ ہے. پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نورانی سیڑھی آئی. اسے عربی میں معراج کہا جاتا ہے، اوپر چڑھنے کا زینہ، اور اس کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے آپ نے 7ویں آسمان تک جو سفر کیا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کروائی. یہ تیسرا مرحلہ جو ہے فرشتوں کے پروں پر آپ نے سفر کیا. تو یہ بھی آپ کی حرکت میں عرض ہے، ذاتی حرکت نہیں ہے. آپ سمجھے تو سوال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی میں حضور سے پہلے،
حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے، موسیٰ علیہ السلام دن وہاں پہلے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی حرکت تھی۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حرکت سے، ذاتی رفتار سے نہیں جا رہے، حرکت بالعزم کے ذریعے جا رہے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، یہ چوتھا مرحلہ ہے، جبریل امین علیہ السلام کے پر آپ نے سفر کیا۔ اور سدرۃ المنتہا کا مقام جب آتا ہے، وہاں نوریوں کا سردار، وہاں جا کر نور اور بشر کا جھگڑا ختم ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، نور اور جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نوریوں کا امام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، لو دنوت ان لہ ترک، اگر میں ایک اورا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی فلک تے رہ جا رہیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو مٹل پا گیا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا مرحلہ، اب کوئی حد ہے ان کی عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اب پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے، وہاں رفرف ایک صبر رب کا تخت آتا ہے، یہ کریم علیہ السلام اس پر بیٹھتے ہیں، پھر جہاں تک اس کی منتہا پرواز ہے۔ یہ پانچ مراحل حضور علیہ السلام کے حضرت بالعرض کے تھے۔ اب جہاں سے رفرف کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حرکت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں پیچھے رفرف بھی رہ گیا، جبریل بھی رہ گئے، میں اکیلا تھا، تو اب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ادنو منی یا احمد، اے پیارے قریب ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اب میں اکیلا تھا، گھبراہٹ کا عالم ہوا، اللہ کی طرف سے یہ پکار آئی، تو میں نے پھر ایک قدم بڑھایا۔ اب یہ حضور کی ذاتی حرکت دیکھیے، حضور کی ذاتی رفتار دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں پچھلے پانچ مراحل جہاں حرکت میں عرض تھی، جتنا وہ سفر، جتنے وہ مراحل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم میں وہ سارا سفر طے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، گھبراہٹ تاری تھی، کیونکہ وہ اللہ کی بات میں عبد بن کے جا رہے تھے، عبد کی حیثیت سے جا رہے تھے نا۔ ٹھیک ہے، میرے امام بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور مجد، نثار جام۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ادنو منی یا احمد کی صدائیں آ رہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار آئی، حضور نے ایک قدم بڑھایا۔ پہلے پانچ مراحل میں اتنا سفر طے کیا، پھر جو پہلا قدم اٹھایا تھا، ان تمام مراحل میں جتنا سفر طے کیا، حضور نے دوسرے قدم میں وہ سفر طے کر دیا۔ ادنو منی یا احمد کی صدائیں آتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ اتنا قرب آ گیا، اتنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص میں چلے گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ دو کمانوں کو ملایا جائے، جتنا قرب جہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ باہر کیا یہ واقعہ بڑا طویل ہے، یہاں پر کچھ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی معجزانہ جو شان ہے اس کو کچھ مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید انشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب مفتی احمد صاحب آپ کو بیان کرتے ہی رہتے ہوں گے، مزید ہو سکتا ہے مزید آگے آپ کو مزید واقعات بیان کریں کہ معراج کے واقعے میں کیا اسرار و رموز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ آپ کو عطا فرمایا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نوازشات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن انعامات سے نوازا کہ امت پر کیا احسان کیا گیا، یہ آپ مزید سنا بھی ہوگا، آئندہ بھی آپ سنتے رہیں گے۔ تو معراج کے واقعے کے اندر جو سب سے مین سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نماز ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم کون نہیں چاہے گا ایسے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، اہل سنت کے مسلک پر قائم و دائم اس کے سب مستقیم مستقل ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں
دین و دنیا کی دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے وما علینا الا